نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك صدق اللہ العظیم۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں جس کے در پہ آ کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، کیوں خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک لا بلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے۔ سامعین گرامی، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک مشن، ایک راستہ دے کے دنیا میں بھیجا۔ پہلی امتیں اللہ نے پیدا فرمائی اپنی عبادت کے لیے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی عبادت سے انکار کیا تو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ تو یہ اللہ کا مقصد ہے کہ اللہ انسان کو کس لیے پیدا فرمائے۔ تو جب اللہ کا مقصد پورا نہ ہوا تو اللہ کو ان کی ضرورت نہیں، تو اللہ نے ان امتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ کسی پہ پتھر کا عذاب آیا، کسی پہ آگ کا عذاب آیا، اور بہت سی امتیں کیسے ذلیل ہو کے رسوا ہو کے مر گئی۔ تو دوستو، اللہ نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا، تو اب ہمارے لیے بھی اللہ نے اس امت محمدیہ کو بھی اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو بنایا اور جنت کے اندر بنایا۔ اب بنایا کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے، پانی سے، آگ سے، ہوا سے اور مٹی سے۔ اب جنت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، لیکن جن چیزوں سے بنانا تھا، مٹی، پانی، آگ، ہوا، یہ چیزیں اللہ نے زمین سے منگوائی۔ اب بنایا جنت میں، اور جن چیزوں سے بنانا تھا وہ اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن بنانے کے بعد پھر آدم کو کہاں بھیجا؟ زمین پہ۔ تو میرے جیسا بندہ تصورات کی دنیا میں اللہ سے پوچھتا ہے، یا اللہ، جب آپ نے آدم کو بنایا ان چیزوں سے جو زمین سے آپ نے منگوائی ہیں، مٹی، پانی، آگ، ہوا، اور پھر آپ نے آدم کو بنا کے زمین پر ہی بھیجنا تھا، تو آپ نے آدم کو جنت میں کیوں بنایا؟ تو پھر جواب کیا ملتا ہے کہ ہم نے آدم کو جنت میں اس لیے بنایا ہے تاکہ ساری کائنات کو، امت محمدیہ کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ چیز پتہ چل جائے کہ تم نے واپس لوٹ کے جنت ہی میں جانا ہے۔ تو اب جنت میں جانے کے لیے ایک مشن، ایک راستہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کی ایک ایک چیز کا ذکر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا ہے۔ تو یہ قرآن میں اللہ نے انسان کے بارے میں بتایا کہ ہم نے انسان کو اس چیز سے بنایا ہے، انسان کو اس طریقے سے بنایا ہے، انسان کو اس لیے بنایا ہے، انسان کو ایسے بنایا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ایک ایک چیز بیان فرما دی کہ ہم نے اپنے بندے کو کیوں بنایا، ہم نے اپنے بندے کو کس چیز سے بنایا، ہم نے اپنے بندے کو کیسا بنایا، ہم نے اپنے بندے کو کیوں بنایا ہے۔ تو قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون 18واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں، اے بندے، تو مٹی تھا، مٹی سے نطفہ بنایا، نطفے سے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہڈی کی شکل دے دی، پھر ہم نے اس ہڈی پہ ماंس چڑھا دیا۔ یا اللہ، پھر آپ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، پھر ہم نے انسان کو پیدا کر دیا۔
یا اللہ کیسا پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے 18,000 قسم کی مخلوقات بنائی، کن کہا زمین بن گئی، کن کہا آسمان بن گیا، کن کہا سورج چاند ستارے بن گئے، کن کہا 18,000 قسم کی مخلوقات بن گئی، لیکن اے بندے جب تجھے بنانے کی بار آئی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کن نہیں کہا وما خلقتہ بیدی، اپنے ربوبیت کے ہاتھوں سے تجھے بنایا، اپنے ربوبیت کے ہاتھوں سے۔ یا اللہ کیسا بنایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کتنا خوبصورت بنایا، ستاروں کی طرف دیکھ کتنا خوبصورت بنایا ہے، 14ویں کے چاند کی طرف تو دیکھ کتنا خوبصورت بنایا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے بندے تجھے سب سے احسن اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ یا اللہ اب آپ نے اتنا حسن خوبصورت کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو کائنات کا معاملہ، دنیا کا معاملہ یہ ہے، کسی بات کو سچ ثابت کرنا ہو قسم اٹھائی جاتی ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ آخر 3 مرتبہ، کسی کو یقین آئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو چلا جائے، لیکن سنو اس رب ذوالجلال پہ قربان جائے اگر وہ ایک قسم بھی نہ اٹھاتا، میں نے آپ نے یقین تو کرنا تھا کہ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی وہ رب جانتا تھا میرا بندہ کمزور ہے، کہیں اپنے نفس کے جال میں نہ پھنس جائے، کہیں شیطان کے جال میں نہ پھنس جائے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے 1 2 3 4 نہیں 7 قسمیں کھانے کے بعد بتایا ہے اے بندے یہ تیرا راستہ ہے، یہ تیرا مشن ہے، یہ عبادت تو نے کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما ونفس وما سواها، یہاں تک اللہ نے 7 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اپنے بندے پہ 2 راستے ہم نے اپنے بندے کو 2 راستے دے دیے، کون سے؟ فجور ایک برائی کا راستہ ہے، وَتَقْوَاهَا ایک نیکی کا راستہ ہے۔ اب الہام کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 راستے دے دیے، ایک گناہ کا راستہ ہے، ایک نیکی کا راستہ ہے، لیکن اس بندے پہ جبر نہیں کیا، کوئی فرشتہ نہیں کھڑا ہوا تو نے نیکی ہی کرنی ہے، بندے کو اختیار دے دیا اے بندے تیری مرضی ہے تو جنت کا راستہ اختیار کر لے یا جہنم کا، اے بندے تیری مرضی ہے تو سچائی اختیار کرے یا جھوٹ کو اختیار کرے، اے بندے تیری مرضی ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے یا نماز کو چھوڑ دے، اے بندے تیری مرضی ہے قرآن پڑھے یا قرآن کو چھوڑ دے، اے بندے تیری مرضی ہے اپنی آنکھوں میں حیا کو بسا لے یا بے حیائی کو بسا لے، اے بندے تیری مرضی ہے اس زبان سے سچ کو بول یا جھوٹ کو بول، اے بندے تیری مرضی ہے ان ہاتھوں سے اللہ کے قرآن کو چھو یا ان ہاتھوں سے فحاشی کر لے، اے بندے تیری مرضی ہے ان قدموں سے چل کے جنت مسجد میں آ جا یا ان قدموں سے چل کے شراب کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جا۔ اللہ نے اختیار دے دیا، لیکن آگے فرمایا سن لے اختیار تو دے دیا ہے قد افلح من زکاہا، جو بندہ نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، جو حیا والا راستہ اختیار کرے گا، جو سچائی والا راستہ اختیار کرے گا، جو قرآن کا بتایا ہوا راستہ اختیار کرے گا، جو حضور کی حدیث پہ عمل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، ہم اسے ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیں گے، لیکن وقد خاب من دساہا، جو انسان شیطان کا پجاری بن گیا، جس نے جھوٹ کا راستہ اختیار کیا، بے حیائی کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانیوں کا راستہ اختیار کیا، حضور کی سنتوں کو چھوڑ کے زندگی گزاری، اللہ فرماتے ہیں وقد خاب من دساہا، دنیا میں بھی اس کو ذلیل کر دوں گا، قیامت کے دن بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے اے بندے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، جو بندہ نیکی کا راستہ اختیار کرے گا مجھ رب سے ڈر جائے گا، فرمایا حدائق واعنابا، اس کو جنت میں انگوروں کے باغات دیے جائیں گے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، پھر فرمایا اس کو حوریں بھی دی جائیں گی، وَكَأْسًا دِهَاقًا، اس کو جام کے پیالے بھی دیے جائیں گے، پھر فرمایا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كَذَّابًا، ہم اس کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس میں کوئی لغو بات نہیں۔ یہ اس بندے کو انعام ملے گا جو نماز پڑھنے والا ہوگا، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، جو سچ بولنے والا ہوگا، جو آنکھوں میں حیا کو بسانے والا ہوگا، جو اپنے انسانوں کے اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے والا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ، حضور کی بتائی ہوئی سنتوں پہ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔